الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں امام اہل سنت مجدد و دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے کے لیے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے امام احمد رضا کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، ہر انسان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانتا ہے اور مانتا ہے۔ اور عشق الگ الگ صورتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے تو کسی کو بیوی بچوں سے، اور کسی کو اپنے مال اور متاع سے محبت ہوتی ہے تو کسی کو اپنی جان سے محبت ہوا کرتی ہے، مگر حقیقت میں کامل و اکمل وہی عشق اور محبت ہے جو جان عالم، ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ اور یہی عشق اور محبت ایک مومن مسلمان کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی روشن دلیل ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عشق رسول کی وہ مثال پیش کی جس کو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور مقدس وہ نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ جانے کتنے بزرگان دین نے آنے والی نسلوں کے لیے اپنا عمل اور عقیدہ پیش کر دیا، جس کو آنے والی نسلیں اپنے لیے راہ نجات بنائیں۔ انہی مقدس اور پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والی ایک عظیم شخصیت بریلی شریف کی سرزمین پر مولانا تقی علی خان بن رضا علی خان قدس سرہما کے گھر میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو اس دنیا میں جل افروز ہوئی۔ پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار رکھا گیا۔ جد امجد مولانا رضا علی خان المتوفی 2082 ہجری نے احمد رضا رکھا۔ آپ نے کبھی تعلیم سے جی نہیں چرایا۔ بچپن ہی میں ذہانت کا یہ عالم تھا جس کو مولانا احسان حسین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کی ابتدائی تعلیم میں ہم سبق رہا ہوں۔ شروع سے ان کی ذہانت کا یہ حال تھا کہ استاد سے کبھی رابع سے زائد تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایک رابع کتاب استاد سے پڑھنے کے بعد بقیہ پوری کتاب از خود پڑھ کر یاد کر کے سنایا کرتے تھے۔ 8 سال کے مختصر عمر میں درسی کتب ہدایت النحو کی شرح تصنیف فرمائی، اور وسط شعبان 1286 ہجری 1869 میں علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی تھی، اور 14 شعبان 1286 ہجری کو 13 برس کی عمر میں پہلا فتویٰ مسئلہ رضاعت کے متعلق تحریر فرمایا۔ آپ جہاں ایک بہت بڑے عالم دین، محدث، محقق، مفتی، حافظ، قاری، فقیہ، مجدد تھے، وہیں آپ ایک بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ جناب کوثر نیازی فرماتے ہیں
کہ جب اردو زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مراد لی جاتی ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام عاشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت مراد لی جاتی ہے۔ ضیاء المشائخ حضرت محمد ابراہیم فاروقی مجددی شور بازار کابل افغانستان کا ایک ایمان افروز تاثر ہے کہ مولانا احمد رضا خان قادری حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ ان کا دل عشق محمدی کے سوز سے لبریز تھا، چنانچہ ان کے نعتیہ کلام اور نغمات اس حقیقت پر شاہد عدل ہیں کہ مولانا کے اس کلام نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے دلوں کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نور سے روشن کر دیا۔ بحوالہ المیزان الکلام امام احمد رضا، صفحہ نمبر 560۔ جناب ڈاکٹر جمیل جالبی وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی فرماتے ہیں کہ مولانا امام احمد رضا خان بریلوی کا امتیازی وصف جو دوسرے تمام فضائل و کمالات سے بڑھ کر ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بحوالہ المیزان۔ اور حضرت صاحبزادہ ہارون ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر قول ہر فعل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح لبریز معلوم ہوتا ہے گویا کہ خالق کل نے آپ کو احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے لیے شمع ہدایت بنایا ہے تاکہ یہ مشعل اس جاوا پر چلنے والوں کو تکمیل ایمان کی منزل سے ہمکنار کر سکے۔ پیغامات یوم رضا۔ جب کوئی صاحب حج بیت اللہ شریف کر کے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کا پہلا سوال یہی ہوا کرتا تھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اگر جواب اثبات میں ملتا تو فوراً ان کے قدم چوم لیتے، اور اگر جواب نفی میں ملتا پھر مطلقاً خطاب نہ فرماتے۔ ایک بار ایک حاجی صاحب خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسب عادت کریمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوئی؟ وہ آپ دیدہ ہو کر عرض کرنے ہاں حضرت، مگر صرف 2 روز قیام رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ان صاحب کی قدم بوسی کی اور ارشاد فرمایا کہ وہاں کی تو سانسیں بہت ہیں۔ آپ نے 2 دن قیام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ حرمین طیبین کی زیارت فرمائی۔ پہلی مرتبہ ہمراہ والد ماجد مولانا تقی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2095 ہجری اور 1877 کو، اور دوسری مرتبہ 1324 ہجری 1905 عیسوی کو۔ دوسری مرتبہ جب بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو شوق دیدار کے ساتھ مواجبہ عالیہ میں درود شریف پڑھتے رہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کو امید تھی کہ ضرور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزت افزائی فرمائیں گے اور زیارت جمال سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن پہلی شب تکمیل آرزو نہ ہو سکی۔ اس یاس اور حسرت کے عالم میں ایک نعت لکھی جس کا مطلع ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور پھر
مقطع میں اپنے متعلق بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ مقطع عرض کرنا تھا کہ قسمت جاگ اٹھی اور ارمانوں کی بہار آ گئی، خوشیوں کے کھیت لہا جانے لگے، ہوائیں معطر ہو گئیں، ایک مومن مسلمان کی مراد یوں پوری ہو گئی اور امام احمد رضا کے عشق کی معراج ہو گئی۔ تمام رسولوں کے سردار حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بیدار میں اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، مگر جس کو اس ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، وہ کبھی اویس قرنی بن کر چمکتا ہے، تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ، کبھی شیخ کبیر احمد رفاعی، تو کبھی غوث اعظم محی الدین جیلانی، کبھی خواجہ غریب نواز، تو کبھی خواجہ بندہ نواز بن کر دنیا میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری آپ کے عشق رسول کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتی اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ہوں، ورنہ شعر و سخن میرا مذاق طبع نہیں۔ بحوالہ سوانح اعلیٰ حضرت نعت شریف کا لکھنا کسی کے بس کی بات نہیں، یہ بات بھی نازک راہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے، جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر نعت لکھنے میں بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچا جاتا ہے، اور کمی نعت لکھنے میں کرتا ہے تو تنقی سے رسالت ہوتی ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے، جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں ایک جانب اصلاً حد نہیں، اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔ بحوالہ الملفوظ حصہ 2۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول اور شاعری قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں، چنانچہ ہدایت بخشش میں آپ تحریر فرماتے ہیں، وہ اپنے کلام سے نہایت محفوظ، بیجا سے ہے المنت اللہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت محفوظ۔ شاعر رسالت معاب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عشق رسول کچھ اس طرح پیش فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں، وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اشعار کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے،
یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا۔ کہو اس کو گل، کہے کیا کوئی کہ گلوں کا ڈھیرا کہاں نہیں۔ لم یاتی نذیر کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں نعت رسول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا، وہیں آپ نے حمد باری تعالی بھی کہی ہے، جس سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے حمد اور نعت کا ایک انوکھا سنگم پیش کیا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم فرمایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کتنا پیارا اور کتنا دلکش انداز تحریر ہے۔ فرما رہے ہیں رب تعالی ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، جو سراپا رحمت ہے، جن کے لیے قرآن پاک کا ارشاد عالی شان ہے۔ اور اگر جب وہ امتی اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ تمام جہان ایک جسم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح ہے۔ جسم کا قیام بغیر روح کے ممکن نہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی جان ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس پوری تفسیر کو ایک شعر میں تحریر فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ امام اہل سنت نے صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی جان ہی نہیں فرمایا، بلکہ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ گویا پوری سیرت پاک بیان کر رہے ہوں کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ فنا فی رسول کا عالم ملاحظہ فرمائیں، ایک جگہ تو تحریر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جان ہیں، مگر تبھی امام احمد رضا کے عشق رسول نے کہا نہیں، صرف دنیا کی جان نہیں بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ایمان کی بھی جان ہے۔ برود جمعہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی کو 2:38 پر عین اذان جمعہ کے وقت حی علی الفلاح کا نغمہ سن کر اور سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرکت مبارکہ پر اپنی رحمت اور اپنے نور کی بارش فرمائے، ان کے بطفیل ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں وہ عشق اور محبت عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی۔